بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رضوان، انٹرنیشنل یوگا کوچ اور آیورویدسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائف ہیلنگ۔ ناظرین، ہم آج جس اہم موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ بالآخر انسانی وجود میں بیماری کیسے پیدا ہو جاتی ہے، یا وائرس اور بیکٹیریا کس طرح سے انسان کے جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور جسم کا اس کے خلاف رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اس گفتگو کا آغاز ہم ایک مثال سے کرتے ہیں۔ آپ مثال لیجئے ایک ملک کی۔ ایک ملک میں بہت سارے قانون کے ادارے ہوتے ہیں، عدالت ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، پولیس ہوتی ہے، رینجرز ہوتی ہیں، اس طرح سے اور دیگر ادارے ہوتے ہیں جو اس ریاست کا نظام چلاتے ہیں۔ وفاقی کابینہ ہوتی ہے، ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے، قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے، وہ سارے مل کے اس ریاست کا نظام بناتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں۔ جب کبھی اس ملک پر یا کسی ریاست پر باہر سے کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو اس کے لیے اس ریاست کے پاس ایک سسٹم ہے۔ سب سے پہلے ایک سرحدی فورس ہوتی ہے جسے رینجرز کہتے ہیں، بارڈر فورسز ہوتی ہیں، بارڈر سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں یا رینجرز ہوتی ہیں، وہ اس وطن کا سب سے پہلا دفاع کرتی ہیں۔ اگر باہر سے کوئی دشمن حملہ کرے تو سب سے پہلے رینجرز کا کام ہے اس کو روکنا۔ اگر رینجرز کے بس میں اس کو روکنا نہ ہو تو پھر اس کے بعد آرمی کی باری آتی ہے۔ آرمی پھر اس کو آ کے روکتی ہے۔ اب وہ آرمی کے دیکھنے کا معاملہ ہے کہ وہ زمینی حملہ ہے، فضائی حملہ ہے، سمندری حملہ ہے، جس طرح کا ہے، ہر طرح کا ریاست نے الگ سے ایک حل نکالا ہوتا ہے اپنے دفاع کا۔ جس طرح کا خطرہ ہوتا ہے ریاست اس طرح کا اپنا دفاع بناتی ہے۔ تو وہ پھر آرمی اور رینجر اور اسپیشل فورسز مل کے اس کا کلا کما کر دیتے ہیں۔ اگر وہ وائرس اندر بھی گھس آئے، حصار توڑ کے، سیکیورٹی کا حصار توڑ کے، بارڈر کراس کر کے اندر آ جائے، تو یہاں پر جنگ کی نوعیت اور طرح کی ہوتی ہے۔ یہاں پر پھر صرف آرمی اس کے خلاف نہیں لڑتی، یہاں پر پولیس بھی ہے، رینجر بھی ہے، آرمی بھی ہے، اسپیشل فورسز بھی ہیں، SSG کمانڈوز بھی ہوتے ہیں، انٹیلیجنس ادارے بھی ہوتے ہیں، اور عوام بھی ہوتی ہے۔ وہ سارے کے سارے مل کے اس دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ سرحد کے باہر تو صرف اور صرف یہ کام رینجرز کا ہے، لیکن جب سرحد کراس کر کے کوئی اندر آ جاتا ہے تو پھر پوری کی پوری ریاست اس کے خلاف کام شروع کر دیتی ہے۔ یہ ہے ایک ریاست کا نظام۔ اب ہم واپس آتے ہیں انسانی جسم کے اوپر، کہ انسانی جسم پر اگر کوئی باہر سے بیکٹیریا یا وائرس یا کوئی بیماری حملہ کرے تو جسم اس کے اوپر کس طرح سے رسپانس کرتا ہے۔ جسم کے اوپر اگر باہر سے کوئی بیکٹیریا یا وائرس یا کوئی بیماری حملہ کرے تو سب سے پہلے یہ جو سکن ہے، یہ ہمارا سیلف ڈیفینس سسٹم ہے۔ سب سے پہلا جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ ہماری جلد ہے۔ ہماری جلد جو ہمیں 3 پرتوں میں جو 3 لیئر سکن کی ہوتی ہیں، ہم انہیں صرف 3 لیئر سکن بولتے ہیں یا سمجھتے ہیں، لیکن یہ صرف سکن کی 3 پرتیں نہیں ہوتی، یہ جلد کی 3 جھلیاں یا پردے نہیں ہیں صرف، بلکہ یہ ایک پوری حفاظتی شیلڈ ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ایسے صحت مند اور مفید بیکٹیریاز کو رکھا ہوتا ہے جو باہر سے آنے والے کسی بیکٹیریا کا فوری طور پہ وہیں پر ہی ختم کر دیتے ہیں، سکن کے اوپر ہی اسے مار دیتے ہیں، اندر نہیں جانے دیتے۔ اب دوسری صورت آتی ہے کہ اگر وہ بیکٹیریا یا وائرس ناک، منہ، آنکھ، کان یا کسی بھی راستے سے غذا کے ذریعے سے وہ اندر چلے جائے تو اندر جا کے کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی کوئی بیکٹیریا یا وائرس جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو جسم کے اندر پولیس، اسپیشل پولیس، ایلیٹ فورسز، پھر کمانڈو فورسز، آرمی اور انٹیلیجنس ادارے، یہ سارا ایک پورا سسٹم اس ریاست کے اندر، جسم کی ریاست کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہاں پر بھی بہت سارے سسٹمز کام کرتے ہیں، بہت سا ایک بڑا گہرا نظام ہے، ایک کائنات کی طرح کا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود کے اندر رکھا ہے۔ وہ سب سے پہلے پولیس جو ہے اس بیکٹیریا اور وائرس کے خلاف اٹیک کرتی ہے۔ اگر تو وہ پولیس کے کنٹرول میں آنے والا تو پولیس اسے ختم کر دیتی ہے، لیکن اگر وہ پولیس کے بس کا نہ ہو تو فوراً پھر پولیس جو ہے وہ آرمی کو پیغام بھیجتی ہے، جسم کی آرمی کو، اینٹی باڈیز کو پیغام بھیجتی ہے
کہ آپ آ کے اس سے نمٹیں، یہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے، اینٹی باڈیز آتی ہیں۔ اگر وہ آرمی کے بھی بس کا نہ ہو تو پھر اسپیشل فورسز SSG کمانڈوز آتے ہیں پیچھے سے، وہ آ کے اس کو مارتے ہیں، اور پھر انٹیلیجنس ادارے متحرک ہو جاتے ہیں، وہ ہر طرف سے اس بیکٹیریا اور وائرس کو بے بس کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے پہلے سے انسانی وجود کے اندر رکھا ہوا ہے، ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ نظام رکھا ہوا ہے۔ خدا بند متعال بہت حکیم ہے، اس کی ذات بہت دانا اور علم کل کی مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ انسانی وجود کو کس کس طرح کے مسائل درپیش آئیں گے اور ان سے اس نے کس کس طرح سے نمٹنا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے لے کے موت تک یہ وجود کے اندر یہ سسٹم چل رہا ہے، ہر انسان کے اندر چل رہا ہے، اور آج سے نہیں چل رہا، صدیوں سے یہ نظام انسان کے اندر موجود ہے، پہلے سے صدیوں سے بیکٹیریا اور وائرس انسان کے ساتھ اندر آتا ہے، جنگ لڑتا ہے اور جسم اسے ناکارہ بناتا رہتا ہے۔ اب واپس آتے ہیں اس معاملے کی طرف کہ کون سا جسم ہے جو اس بیکٹیریا اور وائرس کے خلاف فائٹ کر لیتا ہے اور کون سا فائٹ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک ہے صحت مند انسان اور ایک ہے بیمار انسان۔ صحت مند انسان وہ ہے کہ جس کا جسم اور جس کی زندگی صحت کے بنیادی اصولوں کے مطابق گزر رہی ہے، جو اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، جو اپنی خوراک کا خیال رکھتا ہے، جس کی خوراک صحیح ہوتی ہے، صحت کے اصولوں کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ جتنے میں جملے بول رہا ہوں یہ ہر ایک الگ الگ ٹاپک ہے اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ، مختلف ویڈیوز اس کے اوپر ہم الگ الگ بنائیں گے تاکہ ہم اچھی طرح سے سمجھا سکیں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر بھی یہ سارے سسٹم پہلے سے موجود رکھے ہوئے ہیں۔ انسان غذا کس طرح سے کھاتا ہے، پانی کس طرح سے پیتا ہے، سوتا کس طرح سے ہے، سوچتا کس طرح سے ہے، اس کی طرز زندگی کس طرح کی، اگر تو وہ صحت مند ہے، اس کا طرز زندگی سارا کا سارا اوور آل، اس کا کھانا پینا، غذا، سونا، جاگنا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، سوچنا، یہ سارا کچھ اگر اس کا طرز عمل فطری طرز عمل ہے تو اس کے جسم کے یہ دفاعی ادارے یعنی پولیس، رینجر، آرمی، SSG کمانڈوز، انٹیلیجنس ادارے، یہ سارے اس کے ایکٹیویٹ رہتے ہیں، ہر وقت ایکٹیویٹ رہتے ہیں، اور باہر سے جیسے بھی کھانے کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے، سانس کے ذریعے سے کوئی بھی بیکٹیریا یا وائرس انسان کے اندر جائے تو باڈی کا آٹو سسٹم خود اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے فوراً اور اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے اور یہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے، میں کوئی بات آپ کو نئی نہیں بتا رہا ہوں، ہر چیز یہ پہلے سے ہے۔ آیوروید نے یہ چیز صدیوں پہلے بتائی ہوئی ہے کہ اس طرح سے انسان کا جسم چلتا ہے، اس طرح سے نظام ہے انسان کے اندر۔ اب دوسرا جو ایک کمزور آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، جو اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھتا، خوراک کی کوالٹی کا خیال نہیں رکھتا، خوراک کی کوانٹٹی کا، مقدار کا بھی خیال نہیں رکھتا، اس کی خوراک کی صحت کا خیال نہیں رکھتا کہ کس طرح سے بن رہی ہے، کس وقت بن رہی ہے، کتنی پکی ہے، پھر وہ سوتا جاگتا کس طرح سے ہے، اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سارا کا سارا طرز زندگی اگر اس کا منفی طرز زندگی ہے، فطری نہیں ہے، آرٹیفیشل ہے، کیمیکلز پر اس کا انحصار ہے اور قدرتی طرز زندگی کو وہ چھوڑ چکا ہے، تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ جب وہ جسم بیمار ہوگا تو اس ریاست جب یہ ریاست بیمار ہوگی تو اوورآل اس کا سارا دفاعی نظام بھی کمزور ہو جائے گا۔ وہ دفاعی نظام جو بیماری کے خلاف مدافعت کرتا ہے، مقاومت کرتا ہے یا اس کو تباہ کرتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے، وہ نظام ختم ہو جائے گا۔ اس کی پولیس بھی کمزور ہو جائے گی، اس کی رینجز بھی کمزور، آرمی، SSG، اس کے انٹیلیجنس کے ادارے، اس کا عدلیہ، اس کا قانون ساز ادارے، اس کا دماغ، جسم، ذہن، ڈائجسٹو سسٹم، سرکولیٹری سسٹم، ریسپیٹوری سسٹم سارے کمزور ہو جائیں گے۔ اب اس ایسے کمزور جسم کے اوپر اگر کوئی بیکٹیریا اور وائرس باہر سے حملہ کرے گا، یہ جسم اس بیکٹیریا اور وائرس کے ساتھ فائٹ کرنے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا وہ بیکٹیریا اور وائرس اس جسم کے اوپر اثر انداز ہو جائے گا، وہ اسے نقصان پہنچا سکے گا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے یہاں پر۔ ہر جسم کو بیکٹیریا اور وائرس نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کئی جسم کے اوپر تو بیکٹیریا اور وائرس آتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آیا بھی ہے کہ نہیں آیا، وہ جسم اتنا صحت مند ہوتا ہے کہ اس کو بیکٹیریا اور وائرس کا پتہ ہی نہیں چلتا، بیکٹیریا اور وائرس آتا ہے اور جسم اسے ختم کر دیتا ہے۔ ہاں، کچھ جسم جو تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں ان کو نزلہ اور کھانسی کی حد تک یہ بیکٹیریا تنگ کرتا ہے اور پھر جسم اس کو فائٹ کر کے ختم کر دیتا ہے۔ تیسرے درجے کے وہ لوگ ہیں جو زیادہ کمزور ہوتے ہیں، جو زیادہ بیمار ہوتے ہیں، جن کے جسم فطری زندگی نہیں گزار رہے، جن کی زندگی فطری نہیں ہے، جن کا طرز عمل فطری نہیں ہے،
ان کا جسم زیادہ کمزور ہوتا ہے اندر سے، اور یہ بیکٹیریا اور وائرس کو ایسا جسم وہ ماحول فراہم کر دیتا ہے کہ وہ اندر بیماری بنا سکیں، اور جب ایسے جسم میں بیماری بن جاتی ہے تو پھر اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی. اس کے لیے جتنی بھی دوائیاں کھلائیں، جتنے بھی علاج کروائیں، وہ بے سود رہتے ہیں. میرے بقول شاعر کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، وہ جتنے بھی کیمیکل والی دوائیاں اور کھائے گا بیماری اور بڑھے گی. ایک بیماری سے شروع ہوتی ہے تو کئی بیماریوں سے لگ چکی ہوتی ہیں. یہ مسئلہ ہے اصل میں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں بیماریوں سے لڑنے کی، یہ کرونا اور ڈینگی اور سارس اور انفلوئنزا، اس طرح کی ہزاروں بیماریوں سے لڑنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت انسان کے اندر رکھی ہے، اور ہمارا جسم اس سے لڑتا بھی رہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے فطری طرز زندگی کو چھوڑ دیا ہے. آرٹیفیشل زندگی ہم گزار رہے ہیں، مصنوعی زندگی ہم گزار رہے ہیں جس میں کیمیکل ہے، بس مزے ہیں کھانے پینے والی چیزوں کے، ٹیسٹ کے لیے ہم ہر چیز کھا لیتے ہیں، مزے کے لیے ہر چیز کھا لیتے ہیں، صحت کے لیے نہیں کھاتے، صحت کا خیال نہیں رکھتے. ہمارا ہر وہ کام ہوتا ہے جو صحت کے خلاف جاتا ہے. تو جب ہمارا جسم اتنا کمزور ہو جائے گا تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا اور وائرس، ڈینگی کے نام سے، ہنٹا کے نام سے، اور یہ سارس کے نام سے، سوان فلو کے نام سے، اور یا کرونا کے نام سے، یہ وائرس پہلے بھی دنیا میں موجود تھے. پہلے بھی انسانوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا رہا ہے، اور پرانے دور کا انسان کیونکہ مصنوعی زندگی نہیں گزارتا تھا تو وہ ان کے ساتھ فائٹ کرتا رہتا تھا. جو لوگ اس وقت بھی کمزور ہوتے تھے وہ اس کا شکار ہو جاتے تھے. لیکن اب کیونکہ مصنوعی طرز زندگی دنیا میں بہت عام ہو گیا، لہذا چھوٹا سا وائرس آتا ہے تو وہ آ کے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. اور دوسری بات، یہ جو ڈینگی وائرس، یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ ویسے بھی لیبارٹری میڈ ہے، لیبارٹری میں بنایا گیا ہے اسپیشلی چائنا کو برباد کرنے کے لیے. چائنا نے، ایران نے اور رشیا کی انٹیلیجنس اداروں نے باقاعدہ اس کی رپورٹ دی ہے کہ یہ لیبارٹری میڈ ہے، لیبارٹری میں بنا ہے، اور ہمارے ملکوں کو خراب کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، ہماری معیشت کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. ورنہ جتنی اموات ابھی تک اس سے ہوئی ہیں، اس سے کئی زیادہ گنا اموات تو روزانہ ویسے دنیا میں مختلف طرح کی بیماریوں اور بیکٹیریا اور وائرس کی وجہ سے ہوتی رہتی ہیں. یہ پلانٹیڈ ایک چیز ہے، اس سے اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں احتیاط کرنے کی ضرورت بالکل ہے، احتیاط ضرور کرنی ہے. آپ نے احتیاط اس لیے کرنی ہے کہ ہمارے پاکستان میں لوگوں کی صحت کا جو لیول ہے وہ بہت نیچے ہے. لوگ صحت کا بہت کم خیال رکھتے رہے ہیں، اس لیے کمزور ہیں، جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ کمزور ہیں. فوراً خوف زدہ ہو جاتے ہیں، فوراً بیماری ان کے جسم کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے، کیونکہ سارا طرز زندگی ہمارا مصنوعی ہے. لہٰذا ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہم احتیاط کر کے اس سے بچ سکتے ہیں. کچھ لوگ اس سے افیکٹ ہوں گے، ان کو نزلہ کھانسی ہوگا، وہ ہاسپٹل جائیں گے، دوائیاں شوائیاں کھائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. کچھ لوگ جو زیادہ کمزور ہیں، جن کو پہلے سے کینسر ہے، جن کو ڈائبٹیز ہے، یا جن کو فالج ہوا ہوا ہے، یا اس طرح کے اور جن کو بہت زیادہ موٹاپا ہے، اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ ان کا امیون سسٹم بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے. تو ایسے کمزور امیون سسٹم والے جسم کے اوپر اگر کوئی بیکٹیریا حملہ کرے تو وہ اپنا اثر دکھا دیتا ہے. لہذا آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. احتیاطی تدابیر ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہوئی ہیں، 8 سال پہلے سے بتا رہے ہیں، وہی احتیاطی تدابیر ہیں، کوئی نئی احتیاطی تدابیر نہیں ہے. اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ہر وہ عمل آپ نے کرنا ہے جو صحت کے لیے ضروری ہے، اور ہر اس عمل کو چھوڑنا ہے جو صحت کو خراب کرتا ہے، وہ بھی ہم نے پہلے سے بتایا ہوا ہے، اور ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں. اسی طرح سے پچھلے 10 سال سے میری سوشل میڈیا پر میری پوسٹ اسی موضوع کے اوپر آ رہی ہیں کہ صحت کیسے بنتی ہے، کیسے اس کا خیال رکھنا ہے، بیماری سے کیسے بچنا ہے، بیماری کیسے آتی ہے. آپ ان ساری باتوں کا خیال رکھیں. ہمارے یوٹیوب چینل پہ اور ویڈیوز بھی اسی عنوان پر ہیں کہ کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کتنا کھانا ہے. ابھی چینل کیونکہ نیا ہے تو زیادہ نہیں ہے، لیکن جتنی ہے وہ آپ دیکھیں، آپ کو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے جسم کو صحت مند بنائیں گے. بیماری سے نہیں ڈرنا، بیماری سے ڈر کے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، یا وائرس سے یا کسی بیکٹیریا سے ڈر کے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اپنے آپ کو صحت مند آپ کر لیں، پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جسم خود بخود اس طرح کے بیکٹیریا اور وائرس کو ختم کر دے گا انشاءاللہ العزیز. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ استفادہ کریں گے، اور آنے والی ویڈیوز کو بھی آپ پورے توجہ سے دیکھیں گے، اور ہماری اس ویڈیو کو باقی سب لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں، اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ بر وقت دیکھ سکیں اور کوئی مس نہ ہو جائے. اس ویڈیو کو تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ ان معلومات سے فائدہ اٹھائیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح اور سارے پاکستان کا خیال رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.